بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق اکبر سے کہنے لگا کہ ابو بکر آپ اچھے بنے سمجھدار آدمی ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں کہ اس غلام کو بیچ ڈالو۔ امیہ نے کہا کہ اگر میں اسے بیچنا بھی چاہوں تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس جیسے غلام کا خریدار کہاں سے لاؤں؟ کون خریدے گا اس غلام کو جس کی نسل بھی حبشی ہے، رنگ بھی کالا ہے، ہونٹ بھی موٹے، اور مسلسل مارے کھا کھا کے سر سے پاؤں تک پورا جسم زخموں سے چور چور، گرم ریت پر گھسیٹ گھسیٹ کے اس کی کمر پر آبلے پھوڑے بنے ہوئے، ان سے پیٹ بہ اتنا نحیف کمزور، اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں، تو بتاؤ اس غلام کو کسی نے خرید کے کرنا کیا؟ اب اپنی جگہ تو بات اس کی بھی درست تھی کہ ایسے غلام کو کون خریدے گا، مگر سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا امیہ بات کر، اگر تو بیچنا چاہتا ہے کوئی خریدے نہ خریدے، بلال کا خریدار میں ہوں، بلال کا خریدار میں ہوں، بتا لینا کیا؟ بس جب آپ نے یہ آواز دی تو بتا کیا لینا ہے؟ امیہ کو ابھی سیدنا صدیق اکبر کی بات پر ابھی بھی یقین نہ آیا کہ اتنا سمجھدار تاجر اور اس غلام کو کیا کرے گا خرید۔ اس کا خیال تھا کہ ابو بکر نے بس ایسے ہی کہہ دیا، لہذا امیہ نے بھی جواباً اس نے کئی گنا بڑھا کر ریٹ لگا دیا، قیمت بتا دی۔ اس نے کہا اچھا پھر خریدنا ہے تو اتنے پیسے دے۔ اب جب کئی گنا بڑھا کر اس نے ریٹ لگایا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ زمانہ تھا جب باقاعدہ غلاموں کا، لونڈیوں کا کاروبار ہوتا تھا، لوگ ان کو بیچتے بھی تھے اور خریدتے بھی تھے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جس چیز کو مارکیٹ کے اندر بیچا جاتا ہے اس کا ایک ریٹ بھی ہوتا ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے۔ سارے غلام ایک قیمت کے نہیں ہوتے، پھر ان کی مختلف اقسام ہوتی تھی، اچھی نسل کے غلام، اعلیٰ قسم کے غلام قیمتی ہوتے تھے، کچھ کمزور نحیف اور بدصورت غلام ظاہراً وہ سستے داموں ملتے تھے۔ اب بلال حبشی کی تو یہاں ہم بات نہیں کر رہے کیونکہ ان کی قیمت کا حساب بھی اور، لیکن جو اس وقت ان کی کنڈیشن تھی، جو حالت تھی، اس کنڈیشن کے جو غلام تھے، اس وقت جو ریٹ ان کا بنتا تھا اس سے کئی گنا بڑھا کر جب امیہ نے صدیق اکبر کو بتایا، اب قربان جائیں اس عاشق رسول کی نگاہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ امیہ اس غلام کا تو یہ ریٹ بنتا ہی نہیں۔ بھئی کوئی چیز معمولی ہو اور قیمت زیادہ لگے تو خریدار ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اس کا تو اتنا ریٹ، یہ تو اتنے پیسوں میں اتنی قیمت میں خریدے جانے کے قابل کہتے ہی نہیں۔ مگر صدیق اکبر نے ایک جملہ بھی نہیں نکالا کہ اس غلام کا یہ ریٹ بنتا ہے یا نہیں۔ آپ نے خاموشی سے جو اس نے مانگا آپ نے وہ قیمت نکالی اور امیہ کے ہاتھ میں دے دی، کہا یہ لو اپنا مال، بلال میرے حوالے کر دو، بلال میرے سیدنا صدیق اکبر جب بلال کا ہاتھ پکڑ کے چلنے لگے امیہ کا سر چکرا گیا کہ ابو بکر جیسے اتنے زینت اور سمجھدار تاجر کو آج کیا ہو گیا؟ اس نے آواز دی، کہنے لگا ابو بکر میں تو آپ کو مکہ کے بڑے عظیم تاجروں میں شمار کرتا، آج کیا ہو گیا؟ آپ کی عقل پر پردے پڑ گئے۔
اتنا نحیف کمزور لاغر حبشی نسل کا کالے نام کا غلام اتنی قیمت دے کے خرید کے لے جا رہے ہیں، آپ کو ہو کیا گیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے مڑ کے جواب دیا، فرمانے لگے کہ امیہ میری عقل کو کچھ نہیں ہوا، آج لگتا ہے تیری عقل پہ پردہ پڑے گا۔ یہ جو تو نے ریٹ لگایا اور تو سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی قیمت وصول کر لی، میں نے بڑی قیمت، فرمایا جیسے تو بڑی قیمت سمجھتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، تجھے خبر ہی نہیں کہ اس غلام کی اصل قیمت ہے کیا؟ اس کی اصل قیمت کیا ہے؟ تو نے خالی اس کا کالا رنگ دیکھا، اس کے نحیف کمزور جسم کو دیکھا، اس کے زخموں سے بہتے ہوا پیپ اور خون دیکھ رہا ہے، مگر میری نگاہ اس کالے رنگ کے اندر چھپا ہوا ایک دل ہے، اور اس دل میں عشق مصطفیٰ کے جو چراغ جل رہے ہیں، محبت رسول کی جو شمع روشن ہے، میں تو اس محبت کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کی قیمت اس کائنات کے اندر کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ابھی تو نے تو مانگا ہی کچھ نہیں، یہ تو دنیا کے چند ٹکے تھے جو تجھے دے کے جا رہا ہوں۔ رب کی عزت کی قسم، زمین و آسمان کی ساری دولتیں جمع ہو جائیں، مصطفیٰ کے اس عاشق کی ایک بال کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ بلال تو دور ہے، بلال کا کوئی بال خرید نہیں سکتا۔ اب صدیق اکبر تو چل پڑے، مگر امیہ کی سمجھ میں آنے والی یہ بات نہ تھی۔ جب آپ بلال کو لے کے چلے، اب وہ کمزور اور نحیف غلام جو چلنے کے قابل بھی نہیں، زخموں کی وجہ سے، کمزور جسم کی وجہ سے جب چلاتے ہیں تو لڑکھڑاتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر۔ آپ کندھے کا سہارا دے کر آہستہ آہستہ اسے لے کے گھر پہنچے، اور وہاں پہنچ کر سیدنا صدیق اکبر نے بلال حبشی کے زخم دھوئے، اپنے ہاتھوں سے ان کے جب زخم دھوئے، پھر مرہم پٹی کی، پھر لباس بدلا، اور صاف ستھرا کر کے بلال کو سامنے بٹھا دیا، اور خود سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ توڑ کر ان کے منہ میں ڈال دیا۔ مکہ کی وادی میں چشم فلک نے یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا کہ ایک قریشی سردار ایک حبشی غلام کے زخم ہوئے، اس کی مرہم پٹی کرے، اور پھر اس کے منہ میں لقمے ڈالے۔ کائنات حیرت میں گم ہے۔ صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ، چونکہ ابھی ایمان کا نور نہیں ملا تھا، دیکھ کر کہنے لگے ابو بکر تجھے کیا ہو گیا؟ یہ غلام خرید کے لائے ہو، اس غلام پر اتنا مال خرچ کر دیا ہے، کس لیے لائے ہو؟ ارے غلام تو لائے جاتے ہیں خدمت کروانے کے لیے، تو عجب غلام خرید کے لایا ہے کہ بیٹھ کے خود اس کی خدمت کر رہا تھا۔ کوئی لانا تھا تو ایسا غلام لاتا جو کسی کام کا ہوتا۔ اس نابارہ شخص کو معاذ اللہ استغفر اللہ کیا کرنا ہے؟ صدیق اکبر خاموش، آپ نے سر جھکا دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ اس بلال کی قیمت جب تک ایمان کا نور اندر نہیں آتا اس وقت تک اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو نہیں سکتا۔ میں اپنے باپ کو کیا سمجھاؤں؟ بھائیوں نے دیکھا، عزیزوں نے دیکھا، رشتہ داروں نے دیکھا، جو دیکھا ہر کسی نے آ کر سیدنا صدیق اکبر کو دو چار سنا دی۔ آپ بڑے سمجھدار آدمی، بڑے سیرت قادر تھے، آپ کو ہو کیا گیا، آپ نے کر کیا ڈالا؟ اب طرح طرح کی باتیں وہ سن رہے ہیں اور خود خاموش ہیں، اس خیال سے کہ باری تعالیٰ اس بے شعور معاشرے کو میں
اس غلام کی قیمت بتاؤں تو کیا بتاؤں؟ اس بے شعور انسانیت کو اپنے محبوب کے عشق کا مقام مرتبہ سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ اب صاف ظاہر انسان ہے تو جب ہر طرف سے باتیں ہونے لگی تو انسان تھوڑا سا دل پر بوجھ بھی آتا ہے، دل گرفتہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ پھر کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو بکر اتنا بھی بولا نہیں کہ ایسے ہی پیسے ڈبو کے آ گیا ہو، یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ کچھ نے کہا کہ اس بلال کی فیملی کا کوئی ان کے اوپر پرانا احسان ہوگا، آج اس کا بدلہ اتارا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ اپنا احسان مند بنانے کے لیے خریدا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر وہ جو دل کے ساتھ گھر سے نکلے اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے بیٹھ گئے۔ ابو بکر خاموش، وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں رہے۔ ادھر خالق کائنات نے جبرائیل امین کو بھیجا، کہا جبرائیل جا میرے حبیب سے کہہ دے پیارے مصطفیٰ تیرے یار غار کو دنیا تانے دیتی ہے، لوگ طنز کرتے ہیں، یہ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر تیرے قدموں میں خاموش بیٹھا ہے۔ میری طرف سے ابو بکر سے کہہ دو کہ ابو بکر گھبرا نہیں، یہ دنیا والے تیری شان، تیرے مقام اور تیری عظمت کو کیا جانے، یہ جو کہتے ہیں کہنے دو، تو نے اتنا عظیم عمل کیا ہے کہ آج خالق کائنات نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اے ابو بکر صدیق ایسا سودا کر دیا ہے کہ تیرے اس سودے نے تجھے سارے متقیوں کا سردار بنا دیا، تجھے سارے متقیوں کا سردار بنا دیا۔ رب کائنات نے فرمایا عنقریب اس سب سے بڑے متقی کو ہم آتش دوزخ سے دور کر دیں۔ کون سب سے بڑا متقی؟ آگے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بلال حبشی کی خریداری پر خرچ کیا، حضور کی محبت میں، آقا کے عشق میں، حضور کے دین کے لیے اور آقا کے غلام پر خرچ کیا، یتزکا، اور مال خرچ کر کے جس نے اپنا دل دنیا کی محبت سے پاک کر، دل حب دنیا سے پاک کر دیا۔ رب کائنات نے فرمایا لوگ تانا دیتے، طنز کرتے ہیں اور ابو بکر کی نیت پر شک کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ احسان چڑھانے کے لیے، کوئی کہتا ہے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے۔ رب کائنات نے فرمایا ابو بکر الزام یہ لگائیں گے، جواب خدا دے گا۔ کیا شان ہے میرے آقا کے اس یار غار کی کہ جس پر الزام دنیا لگائے، صفائی بولیے، صفائی خدا دے، تانا دنیا دے، جواب خدا دے۔ ارشاد فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، میرے ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس احسان کا اس نے بدلہ چکایا ہو۔ یہ احسان کا بدلہ نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صدیق اکبر نے جو کیا ہے وہ خالص اپنے رب کی رضا کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، عظمت و شان صدیق اکبر۔ اس کا مقصد نہ احسان کرانا تھا، نہ احسان کا بدلہ اتارنا تھا، بلکہ اس کا مقصود فقط اپنے مولا کی رضا، رب کی خوشنودی کے لیے ابو بکر نے سب کچھ کیا۔ اور قربان جائیں 5ویں آیت کریمہ جہاں اللہ نے مضمون کو کمپلیٹ کیا، رب کائنات نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میرے حبیب آج ابو بکر کو میری طرف سے خوشخبری سنا دو کہ ابو بکر جس رب کی خاطر تو نے سودا کیا، جس مولا کی خاطر تو نے مال خرچ کیا، جس رب کی خاطر تو نے اپنی دولت قربان کی، اور جس رب کی خاطر تو نے لوگوں کی باتیں سنی، تانے سنے، صبر کیا، آج
تیرا رب تجھ سے راضی ہو تیرا رب تجھ سے کیا ہو گیا؟ اب حضرین محترم، ان 5 آیات کے اس مضمون میں خالق کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 خاص انعامات کا اعلان کیا۔ کتنے؟ 2 انعامات جو بڑے خاص اور توجہ طلب ہیں۔ کیا ہے؟ پہلا انعام، رب کائنات نے فرمایا اتقا، اے ابو بکر صدیق، ہم نے تجھے سارے متقیوں کا سردار بنا۔ یہ اتقا کا لفظ یہ تقوی سے، کس سے ہے؟ بولیے، تقوی سے۔ تو خالق کائنات نے سیدنا صدیق اکبر کو متقی نہیں کہا۔ کیا؟ متقی فرمایا متقی تو اور بھی ہوں گے، لاکھوں کروڑوں ہوں گے، بے شمار ہوں گے، مگر اتقا وہ ایک ہے، اور وہ ابو بکر صدیق۔ یعنی جہاں ساروں کا تقوی جا کر اپنی منتہائے کمال کو پہنچے گا، اس سے اوپر تقوی میں اگر کسی کو سرداری عطا کی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کا تقوی، یعنی تقوی میں سارے متقیوں کا کیا بنایا؟ سردار، متقیوں کا پیشوا، یہ ایک مقام۔ اور دوسری عظمت جو سیدنا صدیق اکبر کو خاص انعام اللہ نے